بس ایک دو حدیثیں عرض کر کے سادے انداز میں، بس وہ ترنم نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے، اور اس روایت کو الاصابہ کے اندر امام ابن حجر عسقلانی جن کا صنفات 458 ہجری ہے انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب کے اندر امام ابن عبد البر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اقتداء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا، الفتح کے اندر امام ابن حجر عسقلانی یہ بھی انہی کی تصنیف ہے اس کے اندر بھی نقل کیا. صاحب رفع المنارہ نے لکھا کہ دو حافظ الحدیث چونکہ اس کو نقل کر چکے ہیں اس لیے یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. اور سامع نظیر احتشام وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت بلال بن حارث قبر رسول پہ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لفظ ہیں حدیث کے، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک انہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی، رب سے بارش مانگیے. صحابی تینوں نہیں پتہ نماز استسقاء؟ فرمایا پتہ نماز استسقاء دا بھی، پر اے بھی گل دا پتہ بھی جب تک رسول اللہ نو ویچ نہ رکھو بارش بھی. یا رسول بعد رسول اللہ کے وصال کے یا رسول اللہ کا عقیدہ بھی ثابت، حیات النبی کا عقیدہ بھی ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قبر پہ جا کے عرض کرنا، حاجت پیش کرنا بھی ثابت. اچھا یہ اکیلے ایک صحابی کا عقیدہ. چلو اجماع بیان کر دیتا ہوں. دارمی شریف، امام دارمی، امام عبد الرحمن دارمی جن کا سنہ وفات 255 ہجری، امام بخاری کے سنہ وفات 256 ہجری، امام بخاری سے ایک سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرمایا، امام بخاری کی ہم اثر محدث، عظیم محدث، انہوں نے دارمی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا سنن دارمی میں. اور جناب والا حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکات شریف، انہوں نے مشکات شریف کے اندر کرامات کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کیا ہے؟ تمام صحابہ اکٹھے ہو کے گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، عرض کیا امی جان نماز استسقاء پڑھ پڑھ تھک گئے، دعائیں مانگ مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی. ہائے 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 توجہ کرنا جی. اما عائشہ میں کہا سن ہن اما آخری کے وے، ساری زندگی اما نو جناب نہ استعمال کر کے تو لوگوں کو کھلنا وٹیا تو چندے وٹے. میں کہا مومنوں کی ماں کیا کہتی ہے؟ فرمایا صحابہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ کی قبر جو موجود ہے، فجعلوا منہ قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف. ہائے ہائے ہائے. فرما آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو چھت ہے، آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو گنبد کی شرعی حیثیت بھی بہت پرانی ہے، جو چھت ہے کوون، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو. کیوں؟ اور میں بڑے عرصے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا تو اس کے نین جھڑ پڑیں گے. ففعلوا فمطروا مطرا، فرمایا ایسا کیا موسلادھار بارش آئی. سمجھے نہیں ہو؟ چھوٹا سا سوراخ کرنے کی دیر تھی، ففعلوا جب کیا نا، فمطروا مطرا، انج بارش آئی جی میں بارش ہون دا حق ہوندا. حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفست من الشخم فسمی عام الفتح. فرمایا کھیت کھلیان آباد ہو گئے، اونٹ موٹے ہو گئے، چربی چڑھ گئی، اور صحابہ نے اس سال کا نام خوشحالی کا سال رکھ دیا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ گئے تھے سارے صحابہ اکٹھے ہوئے قبر رسول پہ. اگر نہیں جی اتنے تو ٹھیک ہے، دورو سفر دی نیت کر کے ورنہ ٹھیک نہیں. ابن تیمیہ نے پہلا فتویٰ دیا ہے اس امت میں، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا ہے کہ دور سے روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، کرنے والا مشرک ہے.
امام ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ اس کا مکروہ قول. حضرت علی قاری 1014 ہجری سنہ وفات شرح شفا فرماتے ہیں اس مسئلے میں ابن تیمیہ نے تفرید کی ہے کہ اس نے اس سفر عالی کو حرام قرار دیا، اور علماء امت نے اس میں افراد کیا ہے کیونکہ اس کو حرام کہنے والے کو انہوں نے کافر قرار دیا. حضرت علی قاری نے فرمایا علماء کا قول سے تو ثواب کے زیادہ نزدیک. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس چیز کی اباحت پہ یعنی مباح ہونا، جائز ہونا، جس چیز کے جائز ہونے پہ علماء کا ہو جائے اجماع، اس کا انکار کرنے والا کافر، اور جس مسئلے جس چیز کے استحباب پر علماء کا ہو جائے اجماع، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس پہ ثواب بھی ملتا ہے، اس کا انکار کرنے والا بطریق اولا کافر. فرمایا اس پہ علماء امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مباح ہے. ہوں سمجھ آئیے؟ ہوں بھی آخسو جی نہیں جی کچھ نہیں، نمازاں پڑھ دیں جی ٹھیک ہے. ان کے امام کا یہ عقیدہ ہے. اب ذرا صحابہ کا عقیدہ پیش کر دوں. حضرت بلال رسول اللہ کے وصال کے بعد حلب میں چلے گئے شام میں، وہاں سے 6 مہینے کے بعد رسول اللہ خواب میں آئے، فرمایا بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہاں سے اونٹنی پکڑی، سفر کے ارادے سے نکلے کہ نہیں؟ سفر کر کے مدینۃ الرسول میں آئے کہ نہیں؟ ذرا اگلے بھی لفظ سننا. الجوہر المنظم امام ابن حجر مکی، وفا الوفا امام سمودی جن کا صنفات 911 ہجری، امام جلال الدین سیوطی کے ہم اثر امام جلال الدین سیوطی کے بھی صنفات 911 ہجری ہے. وفا الوفا میں امام سمودی نے بھی لکھا، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا کہ حضرت بلال نے آ کے قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا. لفظ حدیث کے ہیں یمرغ وجہہ علی قبر رسول اللہ، رسول اللہ کی قبر پہ بلال نے چہرہ رگڑنا شروع کر دیا. مروان کے دور میں تنگ آ کے حضرت ابو ایوب انصاری قبر رسول پہ گئے تھے. وفا الوفا میں امام سمودی نے اس چیز کو بھی لکھا ہے، اور صرف اس چیز کو امام سمودی نے نہیں لکھا، امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں سنہ وفات 241 ہجری ہے، المسند کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام حاکم جن کا سنہ وفات 405 ہجری ہے، المستدرک کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری مروان کے دور سے تنگ آ کے، اس کے ظلم سے تنگ آ کے قبر رسول پہ گئے اور اپنا چہرہ قبر رسول پہ رگڑنا شروع کیا. مروان آیا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، کیا کر رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں نام لم آت الحجرہ انما جئت رسول اللہ، میں جانتا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اس پہ بھی جی ٹھنڈا نہیں ہوا تو دہلوی شریف مسند الفردوس، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نے لکھا، امام دہلوی جن کا سنہ وفات 509 ہجری، امام غزالی کا سنہ وفات 505 ہجری، امام غزالی اور ان کا زمانہ ایک، انہوں نے جناب مسند الفردوس کے اندر بھی لکھا. کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی جن کا سنہ وفات 975 ہجری، امام عبد الوہاب شورانی 10ویں صدی کے مجدد، ان کے مرشد حضرت علی متقی، وہ کنز العمال کے اندر بھی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من حج الی مکہ تھا، جس نے حج مکمل کر لیا مکے کا، ثم قصدنی فی مسجدی، وہاں سے پھر میرا ارادہ لے کے نکلا، وہاں سے میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں آیا. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ادھر تو پتہ نہیں حج قبول ہوئے کہ نہیں. جلیدہ اسی کوتے بات لہو حجتان مبرورتان، 2 مقبول حج اس دے نامہ اعمال دے وچ لکھ دیتے بس. ساڈا تے ایک عقیدہ، ایک کوئی رحمت دا خزانہ ہے، جاہل کا عقیدہ ہوتا تو کبھی نہ بیان کرتا. علم و فقر کے بادشاہ آل حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا کیا. کوئی رحمت دا خزانہ تکڑے روزے نو حج دا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری غفران محمود شلوی صاحب اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے.